یہ بھی متاثر ہونے لگے کہیں یہ سچ تو نہیں کہ واقعی اسلام کے اندر رواداری نہیں، واقعی اسلام کے اندر ہمدردی نہیں، واقعی اسلام کے اندر محبت اور اخوت نہیں، واقعی اسلام اپنے علاوہ کسی کو جینے کا حق نہیں دیتا، واقعی انسانیت نام کی کوئی چیز اسلام کے اندر یا مسلمانوں کے اندر موجود نہیں۔ یہ بھی سوچنے کے اوپر مجبور ہونے لگے۔ کفار دشمنان اسلام جو پہلے ہی سے گھات لگا کر کے اڑانے کے لیے بیٹھے تھے، وہ اس موضوع کو لے اڑے اور ایک الو کی آواز میں سارے الو آوازیں ملا کر، جس طرح ایک گدھا بولتا ہے تو سارے گدھے ڈھیچو ڈھیچو بولنے لگتے ہیں، ایسے ہی یہ سارے الو جو تھے یہ بھی اس کی آواز میں آواز ملا کر جو ہے بولنے لگے اور کہنے لگے واقعی اسلام کے اندر رواداری نہیں ہے، مسلمانوں میں حسن سلوک نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اسلام قتل و غارت گری کا دین ہے، لوٹ مار کا دین ہے، مدارس دہشت گردی کے اڈے ہیں، ادارے جو دین کے نام پہ چلتے ہیں، یہاں مساجد کے اندر دہشت گردی کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں، اب ہر ایرو گیرو نتھو خیرو جمن سبراتی روڈ کے اوپر جھاڑو مارنے والا بھی، جناب علی ٹوائلٹ باتھ روم صاف کرنے والا بھی، وہ اسلام اور مسلمانوں پہ تبصرے کرنا شروع کر رہا ہے اور تبصرے کر رہا ہے، جس کو اسلام کے نام سے ہی واقفیت نہیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی حقیقت کیا ہے، مسلمان کیا ہیں، سارے کے سارے وہی راگ الاپنا شروع کر رہے ہیں۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا لیے، لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا لیے۔ ایسے ماحول میں، ایسے سچویشن میں اس موضوع کو اختیار کرنا اور اس کی وضاحت کرنا یہ ہماری ذمہ داری تھی، ہمارا یہ فریضہ تھا، ہم طلبہ علم کا یہ ہماری مسئولیت تھی کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، نوجوانوں، بچوں، مفکروں، ادیبوں، سائنسدانوں اور سیاستدانوں اور اسی طرح سے جتنے بھی چھوٹے اور بڑے مردوں اور عورتوں، سب کے ذہن میں اس حقیقت کو اجاگر کیا جائے، انہیں بیدار کیا جائے، تاکہ اسلام اور مسلمانوں کی بگاڑی گئی چھوی کو صحیح ڈھنگ سے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، امت مسلمہ کو جگایا جائے، مرعوب اور دہشت زدہ مسلمانوں کو حوصلہ دیا جائے، بھولے بھالے انسان جو یہودی، نصرانی یا ہندو یا کافر یا جو کچھ بھی ہیں، انہیں اسلام کی صحیح تصویر دکھلائی جائے کہ اسلام در حقیقت کیا ہے، اسلام سے ہم کیوں محبت کرتے ہیں، اسلام کے لیے اپنی جان اور مال کی قربانی دینے کے لیے ہمہ وقت ایک مسلمان کیوں تیار رہتا ہے، کیا وجہ ہے وہ اپنے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ تمام سب اسباب تھے، ان کو بتایا جائے۔ آئیے مل جل کر کے ہم سب اس موضوع کو سنیں، اسٹڈی کریں، تحقیق کریں اور دنیا کے لوگوں کو ہم بتلائیں کہ اسلام کیسا دین ہے اور اسلام کے اندر رواداری کا کیا مقام اور رواداری کی کتنی تعلیم موجود ہے۔ برادران اسلام، معزز دوستوں اور بھائیوں اور پیاری ماؤں اور بہنوں، ہمارا اسلام تین چیزوں سے معتبر ہے، ایک عقیدہ اور دوسرا عمل اور تیسرا اخلاق۔ یہ تین چیزوں سے اعتبار معتبر ہیں اور ان تینوں چیزوں کی اساس، ان تینوں چیزوں کی بنیاد دو چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے، اچھی طرح سے اس کو ذہنوں میں بٹھا لیں۔ ایک ہے رب کا قرآن کتاب اللہ، اور دوسری بنیاد ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ۔ اور ہم جب ان تینوں چیزوں کو یعنی عقیدے کو، عمل کو، اعمال کو، اخلاق کو قرآن و سنت میں پڑھتے اور دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر جگہ الحمدللہ ہر شعبے کے اندر رواداری، ہمدردی ہی ہمدردی نظر آتی ہے۔ عبادات کے مسئلے ہوں، اگر آپ اس کا جائزہ لیں جو مسلمان ادا کرتے ہیں اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جن عبادات و بندگی کا حکم دیا ہے، اس طرح کی عبادات و بندگی دنیا کے کسی دھرم کے اندر موجود نہیں، اور رواداری اس عبادت کے اندر جتنی دی گئی ہے، رب کی قسم ہے کسی دین اور کسی دھرم کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ اور میں انشاءاللہ موقع ملا تو میں اس کے اوپر روشنی ڈالوں گا۔ اسی طرح سے اعمال جو ہیں، عقیدہ جو ہے، اس کے اندر رواداری کا اتنا بڑا درس دیا گیا ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کو غلامیوں سے نکال کر، انسانوں کی غلامی سے نکال کر، بندوں کی غلامی سے نکال کر، اسلام نے صرف ایک اللہ کا غلام بنانے کا حکم دیا، لوگوں کو اللہ کی غلامی میں رہنے کا حکم دیا ہے۔
غرض اللہ کا فرمان سنو، اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ یعنی دین کے اندر پوری دنیا میں یہ اعلان ہے، کتنی بڑی رواداری دیکھیں آپ۔ اور میں مثال میں پیش کروں گا کہ آج یار لوگ جن کے دامن خود خون کے دھبوں سے لہو لہان ہیں، دنیا جان رہی ہے، درندہ لوگ پوری دنیا کے اندر معروف اور مشہور ہیں، میں بتاؤں گا بھی تاریخ کے حوالے سے۔ آج وہ ہنسے تو سوپ ہنسے، چھلنی کیا ہنسے جس میں 72 چھید ہیں۔ آج وہ ہمیں سلیقہ جن کو نہیں جامے میں اٹھانے کا، سلیقہ جن کو نہیں جامے میں اٹھانے کا، انہیں یہ ناز ہے یہ میں قدا ہمارا ہے۔ آج یہ زاغ چلے ہوئے ہیں عقابوں کے نشیمن پر قبضہ کرنے کے لیے اور عقابوں کی رہنمائی اور رہبری کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں اور دوستوں، آپ کو اپنی اہمیت کا اندازہ نہیں، آپ کو اپنے وقار اور اپنی عظمتوں کا احساس نہیں۔ آپ جس دین اور جس اسلام سے وابستہ ہیں، یہ کوئی معمولی دین نہیں ہے، یہ اس دنیا اس سرزمین پر بننے والا دین نہیں ہے، بلکہ یہ وہ دین ہے جو خالق ارض و سما نے، جس نے ذرے ذرے کو پیدا فرمایا اور جو سب کا مالک الملک ہے اور جس کے اشاروں پر پوری دنیا ناچ رہی ہے، چل رہی ہے، یہ اس کا بنایا ہوا اور بھیجا ہوا دین، دین اسلام ہے۔ اس کو یہ شرف حاصل ہے، اس کو یہ مقام حاصل ہے، اس کو یہ منزلت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی دین دنیا کے اندر اس وقت موجود ہیں، یا تو وہ آسمانی تھے، پھر بعد میں انسانی دماغ اور انسانی عقلیت کے خرد و برد کے شکار ہوئے، یا اسی روئے زمین پر بنائے گئے وہ نظام اور قوانین ہیں۔ وہ ہمیں آئے ہیں آنکھ دکھلانے کے لیے، وہ ہمیں رواداری سکھلانے آئے ہیں۔ میرے عزیزوں، آؤ اپنی حقیقتوں کو سمجھو۔ اسلام ایک ایسا سچا مذہب ہے، اسلام ایک ایسا سچا مذہب ہے جس نے پوری دنیا کے سامنے یہ کہہ دیا، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زور اور زبردستی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ کسی کو چند بپتسمہ دے دو چرچ میں بٹھا کر اور اس کو جو ہے صلیب لٹکا دو، عیسائی بن گیا، ہاں پکڑ کر کے اس کو مندر کے سامنے جھکا دو، کافر بن گیا۔ یہ اسلام ایسا نہیں ہے زبردستی کا، جس کا دل پیسہ دے دو، پیسہ دے کر کے کسی کو اپنے مذہب اپنے دھرم میں شامل کر لو، یہ ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا ہے۔ ہمارے دین کے اندر جب تک انسان کا قول اقرار باللسان، تصدیق بالقلب وعمل بالجوارح، 3 چیزوں کا نام ہے ایمان۔ زبان سے اقرار کرے، دل سے سچا مانے، دل سے بولو ہاں۔ اگر دل میں سچائی نہیں ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ منافق۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ منافق ہے وہ، اور منافق ان کافروں اور مشرکوں سے بھی بدترین مقام پر رہے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافق ہوتا ہے۔ پیسے دے کر کے مسلمان بنانا، ڈالر اور پٹرول کے اوپر مسلمان بنانا، یہ اسلام نہیں سکھلاتا۔ اسلام کے اندر کوئی زور اور زبردستی، کوئی جبر اور اکراہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا قد تبین الرشد من الغی، اب تاریکیاں واضح ہیں، روشنی واضح، حق واضح ہو چکا، باطل واضح ہے دنیا کے سامنے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے مومن بنے، جو چاہے کفر اختیار کرے، کسی کے اوپر زبردستی نہیں۔ لست علیہم بمسیطر، اے نبی آپ بھی ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہیں ہدایت دینا آپ نہیں دے سکتے، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے۔ تو یہ ہدایت وہ نعمت ہے کہ ہر بد نصیب کو، ہر انسان کو نہیں ملتی ہے، بلکہ خوش نصیب ہوتے ہیں وہی جن کو یہ اسلام کی دولت ملتی ہے۔ یہ ہم اپنی خوش نصیبی پر مسلمانوں کو ناز کرنا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں دین اسلام کی توفیق عطا فرمائی، یہ اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے۔ میرے عزیزوں، میرے مسلمان بھائیوں دوستوں، اس کے قبول کرنے والے کو اس کی تاثیر کیا ہے؟ ذرا غور کریں قرآنی آیات پر۔ اللہ فرماتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، جو ایمان لاتے ہیں وہ تاریکیوں سے روشنی میں آ جاتے ہیں۔ اسلام کا مشغلہ کیا ہے؟ اسلام اندھیرے سے نکال کر اجالے میں لوگوں کو لاتا ہے، ظلمتوں سے نکال کر انہیں جو ہے روشنی میں لاتا ہے۔ اسلام ظلم و ستم سے نکال کر امن و شانتی کے اندر لاتا ہے۔ اسلام فتن و فساد سے نکال کر انہیں
امن و راحت کی فضا مہیا کرتا ہے۔ یہ اسلام کا معمول ہے، وتیرہ ہے، طریقہ ہے، منہج ہے، اسلام کی دعوت ہے، اور اسلام کا یہی عمل ہے جو خالق کائنات نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اب جو شخص ایک انسان کو شفا دے، جو شخص ایک انسان کو اس کے درد کا مداوا بنے، اس کے مرہم کا پھایا، اس کے زخموں کا پھایا مرہم بنے، جو شخص ایک آدمی کو تاریکی سے نکال کر روشنی دے، گرتے ہوئے آدمی کو سنبھال لے، بتاؤ وہ دہشت گرد ہوگا؟ وہ آتنکواد اسے کہا جائے گا؟ یہ کتنی بڑی حماقت ہے کہ اور اسے یہ کہا جائے گا کہ یہ رواداری سے جو ہے پیدل لوگ ہیں۔ استغفر اللہ، یہ کتنا بڑا ظلم اور یہ کتنا بڑا ستم ہے۔ میرے عزیزو، ایک ہمدرد اور ایک خیرخواہ، ایک ڈاکٹر، ہو سکتا ہے ڈاکٹر آج کے دور میں ڈاکو بن جائیں، لیکن جو صحیح طور پر اسلامی رہنما، اسلامی رہبر یا اسلام کا ماننے والا ہوگا، وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ دوسروں سے خیر خواہی رکھتا ہے، وہ دوسروں سے محبت رکھتا ہے، وہ انسانیت کی قدر کرتا ہے، دوسروں کی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، خود تکلیفیں اٹھاتا ہے لیکن دوسروں کی اذیتوں پر صبر کرتا ہے، وہ تکلیف دینے والوں کے ساتھ احسان اور نیکی کرتا ہے، تکلیف دینے والوں کے ساتھ تکلیف نہیں کرتا۔ وہ اسی کا نام رواداری ہے اور اسی کا نام ہمدردی ہے۔ معلوم ہوا کہ اسلام رواداری کی تعلیم دیتا ہے، اسلام آواز دیتا ہے اپنے ماننے والوں کو، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اے میرے ماننے والوں، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ دو۔ تمہارا دشمن ہے، تمہارا بھائی نہیں ہے، غیر ملک کا مثال، تمہارا کو مخالف ہے، تمہارے کسی چیز سے اختلاف رکھتا ہے، اگر وہ حق بولتا ہے تو اس کو بھی تسلیم کرو، وہ حق بولتا ہے اسے بھی تسلیم کرو، بھلے وہ تمہارا دشمن ہے، اس کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ اس کے ساتھ ظلم کرو، ستم کرو، انصاف نہ کرو۔ ہمارا اسلام مسلمانوں کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ سنو، اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو، انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، یہی تقوی ہے۔ تو اور سنو، رواداری اسلام نے ہمیں عقیدہ دیا، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ اسلام 3 چیزوں سے معتبر ہے۔ نمبر 1 عقیدہ، عقیدے کی رواداری، اللہ اکبر، اسلام ہمیں عقیدہ دیتا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ اے لوگو، کسی نبی کے اندر تفریق نہ کرو، کسی رسول کے اندر تفریق نہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے جو کچھ اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے اس کے اوپر بھی مومن ایمان لاتے ہیں، جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، سب کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں اور سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہے نا سورہ بقرہ کے اندر، بولو، آخری آیت، ایک آیت سے پہلے یہ آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ ہر مسلمان حضرت موسیٰ کے اوپر بھی ایمان لاتا ہے، حضرت عیسیٰ کے اوپر بھی ایمان لاتا ہے، بلکہ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اگر ہم اپنے نبی کے اوپر ایمان لائیں لیکن اگر موسیٰ اور عیسیٰ کی رسالت و نبوت کا انکار کریں تو کوئی مسلمان ہو سکتا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر صرف قرآن کو مانیں، تورات، زبور، انجیل جو قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں، اگر اس کے اوپر ایمان نہ لائیں تو بتاؤ ہم مومن ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ رواداری، اتنی بڑی رواداری، اس سے عظیم مثال کیا ہو سکتی؟ اور ایک تم بھی انجیل کے ماننے والے، بائبل کے ماننے والے، خود تم نے اپنے بائبل کو بنایا۔ ہم یہ بائبل اس لیے نہیں مانتے ہیں، اس لیے کہ اس بائبل میں انہوں نے اپنے عقلوں کی کیلیں ٹھونکی ہوئی ہیں، انہوں نے اپنے دماغوں سے اور اپنی سوچوں سے اس بائبل کو بنایا ہوا ہے، اس لیے ہم اس بائبل کو نہیں مانتے، ہم اس آسمانی کتاب ہدایت کو مانتے ہیں جو بغیر کسی تحریف کے اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کیا اور دنیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو دیا۔ ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اس کے اوپر اس لیے نہیں ایمان لاتے کہ انہوں نے اس کو تحریف کیا ہے، بدلا ہے۔ تو یہ رواداری نہیں ہے تو اور کیا؟ کہ ایک مسلمان کو اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم اپنے نبی کو بھی مانو اور عیسائیوں کے بھی نبی کو مانو، یہودیوں کے بھی نبی کو مانو، بلکہ یہی نہیں، 1,24,000 انبیاء اور رسول جتنے بھی آئے ہیں سب کے اوپر ایمان لاؤ، تبھی تم جنت میں جا سکتے ہو، تبھی تم اپنے نبی کے ماننے والے کہلا سکتے ہو، تبھی تم امن و شانتی کے پیغمبر ہو سکتے ہو، تبھی تم دنیا والوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہو سکتے ہو۔ ہے حقیقت کی نہیں ہے؟ لیکن آج یہی عیسیٰ علیہ السلام کے
ماننے کا جھوٹا دم بھرنے والے، اپنے نبی کے علاوہ ہمارے نبی کو گالیاں دی ہیں ذلیلوں نے کہ نہیں دی ہیں؟ بتاؤ مجھے۔ ہمارے نبی کی غلط شبیہ بنائی گئی، اسی ڈنمارک کے اندر ہمارے نبی کا استہزاء کیا گیا، مذاق اڑایا گیا، اور آج تک یہ سلسلے جو ہیں وہ بدتمیزی جاری اور ساری ہے۔ غور کریں، یہ رواداری ہے، اس کو رواداری کہتے ہیں۔ کوئی امریکہ سے پوچھے، کوئی یورپ سے پوچھے، کوئی مغربی دنیا والوں سے پوچھے کہ جاہلو، حیوانوں، جانوروں، تمہیں رواداری آتی ہے کہ ہم کو آتی ہے؟ ہمارا اسلام تو ہمیں سب کے اوپر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے، لیکن تو ایک جھوٹے دین کا ماننے والا حضرت